بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹی وی۔ دوستوں، طالبان نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کی ذمہ داری انہوں نے واشنگٹن پر عائد کی ہے اور امریکہ حکومت پر معاہدے کی خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کیے ہیں۔ طالبان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان خلاف ورزیوں میں عام شہریوں پر ڈرون حملے اور افغان حکومت کی جانب سے معاہدے کے مطابق 5,000 طالبان کی رہائی کی شرط پر عمل نہ کرنے کے سلسلے میں امریکہ کی جانب سے افغان حکومت کی حمایت بھی شامل ہے، جبکہ طالبان کا خود اپنے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ معاہدے کی پابندی کر رہے ہیں۔ انہوں نے افغان سیکیورٹی فورسز پر حملے کی محدود کر دی ہے اور شہریوں میں یا فوجی اڈوں میں ان پر حملے نہیں کیے ہیں، جبکہ امریکہ سے فروری میں طے پانے والے امن معاہدے کی شرط میں یہ شق بھی شامل نہیں ہے۔ طالبان نے گزشتہ اتوار کو جاری کیے گئے اپنے اعلان میں خبردار کیا کہ اگر امریکہ اور افغان حکومت کی جانب سے معاہدے کی مبینہ خلاف ورزیاں جاری رہی پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اس دوران افغان حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں یہ موقف سامنے آیا ہے کہ 5,000 طالبان قیدیوں کی رہائی کی شرط اس صورت میں مانی گئی تھی کہ طالبان نے تمام پرتشدد اور جنگی کارروائیاں روک دینے کا وعدہ کیا تھا، اور یہ شرط معاہدے میں درج ہے، لیکن طالبان نے اس شرط کی پابندی نہیں کی۔ اس کے باوجود افغان حکومت نے 1,500 طالبان قیدیوں کو رہا کیا، لیکن طالبان کا اصرار ہے کہ سب سے پہلے ان کے اہم کمانڈر کو رہا کیا جائے۔ افغان حکومت کے لیے یہ شرط قابل قبول نہیں ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ طالبان نے سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر حملے کے مکمل طور پر بند نہیں کیے ہیں۔ دوسری طرف امریکی افواج کے ترجمان کرنل سنی لیگٹ نے بھی طالبان کی جانب سے عائد کیے گئے الزامات کی تردید کی ہے اور ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ معاہدے کی شرط پر پوری طرح عمل کر رہا ہے اور خلاف ورزی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ امریکی افواج نے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ اگر طالبان افغان فورسز کے خلاف پرتشدد کارروائیاں جاری رکھیں گے تو امریکی فوج ان کی مدد کے لیے آگے آتے رہے گی۔ یہ شق معاہدے میں شامل تھی۔ طالبان جنگجو کا اصرار ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال کے مقابلے میں حملے بہت کم کر دیے ہیں، لیکن چونکہ معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، اس لیے بے اعتمادی کا فضا نے جنم لیا، جس کے نتیجے میں نہ صرف معاہدہ بے اثر ہو گیا بلکہ مجاہدین کو بھی جوابی کارروائیاں کرنی پڑیں، جن کے نتیجے میں تشدد میں اضافہ ہوا۔ طالبان نے افغان حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی کے لیے اور 5,000 طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے بے بنیاد جواز گھڑ رہی ہے۔ ان طالبان قیدیوں کے بدلے طالبان نے ان کے 1,000 سرکاری ملازمین کو رہا کرنے کا وعدہ کیا تھا جو ان کی قید میں ہیں۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کی قیدی کو رہا کیے جانے اور اس سلسلے میں افغان حکومت کی جانب سے تاخیر حربے استعمال کیے جانے پر خود امریکی حکومت بھی پریشان ہے۔ اس دوران کابل میں نو منتخب افغان صدر اشرف غنی نے اپنی کابینہ کا بھی اعلان کر دیا، جبکہ عبداللہ سے ان کی کشمکش بھی جاری ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال افغان میں ہونے والے انتخابات میں عبداللہ اشرف غنی کے حریف تھے۔ انہوں نے انتخابی نتائج کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو صدر قرار دے دیا تھا، اور دنیا نے یہ عجیب و غریب تماشا دیکھا تھا کہ صدر کا حلف اٹھانے کے لیے دونوں ہی صاحبان صدارتی محل میں منعقد ہونے والی تقریب میں اسٹیج پر موجود تھے اور دونوں ہی نے حلف اٹھایا تھا۔ ابھی تک اس تنازع کا بھی کوئی تسلی بخش تصفیہ نہیں ہوا ہے، جبکہ طالبان کے ساتھ امن معاہدہ بھی تنازعات کی زد میں آ گیا ہے۔ واضح رہے کہ صدارت کے معاملے میں افغانستان کے 2014 کے انتخابات کے بعد بھی یہی صورتحال تھی۔ عبداللہ نے اس وقت بھی انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا تھا اور خود کو اشرف غنی کے مقابلے پر صدر قرار دیا تھا، جس کے بعد آخرکار ان کے لیے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ تخلیق کیا گیا تھا اور انہوں نے اس عہدے کو قبول کر کے مخالفت اور مزاحمت ترک کر دی تھی، لیکن اس مرتبہ ابھی تک اس قسم کا کوئی تصفیہ بھی سامنے نہیں آ سکا ہے، اور امریکہ نے دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر اس تنازع کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو وہ افغانستان کے 1 ارب ڈالر کی امداد بھی روک لے گا۔ سابق صدر حامد کرزئی بھی یہ تنازع حاصل ثالثی کی کوشش میں مصروف ہے، مگر انہیں بھی کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ کو اس تنازع کی تصفیے کا بھی بے چینی سے انتظار ہے۔ افغانستان سے امریکی فوجی دستوں کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا تھا، لیکن امن معاہدہ اور صدارتی انتخابات دونوں ہی کے متنازع ہو جانے کے بعد امریکہ نے مزید فوجیوں کو واپسی مؤخر کر دی ہے، جبکہ 14 ماہ میں تمام فوجیوں کی واپسی کا معاہدہ طے پایا تھا، جس میں ایک شرط یہ بھی شامل تھی کہ امریکی فوجیوں کی واپسی کے بعد داعش سے طالبان خود نمٹیں گے۔
گو کہ امریکی فوجی کی واپسی کا افغانستان کے صدارتی تنازع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو یہ مسئلہ حل کرانے کی کوشش کے سلسلے میں گزشتہ ماہ کابل آئے تھے، لیکن وہ بھی اس کا کوئی حل نکالنے میں ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں اب امید کی صرف ایک ہی کرن نظر آتی ہے کہ حکومت نے اس ضمن میں ایک مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے رمضان ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔